हमसे कहते हैं इनको मान लो, दिन भर 50 मरतबा सूरती खाएंगे, ये पीर बने हैं, ये इनको मान लो। पूरा इनके पास झाड़ फूक कराने पहुंचा, मेरा बेटा बीमार है, मौलाना साहब दुआ कर देना, पीर साहब बने हैं, दुआ कर देना। मुंह में तंबाकू वाला पान खा रहा, अब दुआ पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर दुनिया का छू छू कुल फलक छू, मुंह में सूरती खाएगा पान खा के, दुआ झाड़ करने। इनको कहते हो इनको मान लो, इनको मान लो। तुम्हारे बाबा तुम्हें नसीब, तुम्हारे पीर तुम्हें नसीब, तुम्हारे ये कठमुल्ला तुम्हें नसीब। अल्लाह की कसम हमारा तो एक ही पीर है, जिस पीर को हम कायनात का इमाम तसव्वुर करते हैं, और जिस पीर से बड़ा कोई पीर नहीं। अपने पीरों को तुमने पीर बनाया है, हम जिस पीर को मानते हैं उसको अल्लाह ने पीर बनाया है। तुम्हारे बनाए हुए पीर गलत हो सकते हैं, अल्लाह का बनाया हुआ पीर कभी गलत नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों, जिसको अल्लाह ने बुजुर्ग बनाया हो उससे बड़ा बुजुर्ग कोई हो सकता है? मौलाना जर्जीस को मौलाना मेरे उस्ताद ने बनाया, मेरे माँ बाप ने बनाया, हमको मौलाना मेरे उस्ताद ने बनाया, आपने बना दिया, ये मेरे मौलाना, तुम्हारे मौलाना, ये फिर। और दुनिया में जो 4 इमाम आए, माफ करना, अल्लाह ने नहीं कहा था कि मैं 4 बुजुर्ग भेजूंगा, ना अल्लाह के नबी ने कुछ पेशीन गोई की। अल्लाह के नबी ने यह तो कहा कि मेरे इंतकाल के बाद कयामत से पहले 30 झूठे रसूल आएंगे जो रसूल होने का दावा करेंगे, 30 झूठे रसूल हैं, ये तो कहा। अल्लाह के नबी ने यह तो कहा कि काना दज्जाल आएगा, वो अपने आप को अल्लाह कहलवाएगा, ये कहा, सब कुछ कहा। लेकिन आप चाहते तो यह भी कह सकते थे कि मेरे इंतकाल के बाद 4 इमाम आएंगे, उनमें से किसी एक इमाम की बात आंख बंद करके मान लेना, तुम जन्नत में चले जाओगे। लेकिन यह नहीं कहा आपने। तो 4 बुजुर्गों को बुजुर्ग हमने और आपने बनाया है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बुजुर्ग अल्लाह ने बनाया है। हम जिसको बुजुर्ग बनाए हैं वो गलत हो सकते हैं, उनसे गलती हो सकती है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से गलती नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह ने बुजुर्ग बनाया है, अल्लाह ने, और हुई है ऐसी गलतियां। एक वाकया सुना दूं। हजरत उस्मान गनी के पास एक मसला आया, सुनिए, बहुत प्यारा वाकया है। उस्मान गनी के पास एक मसला आया, एक शख्स आया, कहता लगा अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी से, हजरत उमर इस दुनिया से जा चुके, उस्मान गनी खलीफा हैं, क्या कहता है, अमीरुल मोमिनीन मेरी शादी को 6 महीने हो गए हैं। हजरत उस्मान ने कहा अल्लाह बरकत दे। कहा पहले सुनो तो, बरकत की दुआ पहले ही देने लगे, पहले सुनिए ना। कहा क्यों, शादी हुई है और 6 महीना हो गए तो बरकत की दुआ दे रहा हूं। अरे पहले सुनिए ना अमीरुल मोमिनीन, बच्चा कितने महीने के बाद होना चाहिए शादी के? शादी के 9 महीने के बाद बच्चा होता है। अच्छा, तो अमीरुल मोमिनीन ये बताइए कि मेरी शादी को तो अभी 6 ही महीने हुए हैं और मेरी बीवी ने बच्चा पैदा कर दिया, तो ये बच्चा मेरा माना जाएगा या नाजायज? हजरत उस्मान गनी कहने लगे 6 महीने में बच्चा हो गया, नाजायज, हराम। इसका मतलब तुम्हारी बीवी पहले से जिनाकार थी, कहीं इससे मुंह काला पहले किया है। यही तो मैं पूछने आया हूं, क्या होगा? जिस दिन उसने मसला पूछा वो जुमेरात का दिन था, हजरत उस्मान गनी ने जुमे के दिन उसके कत्ल का हुक्म नाफिज कर दिया। मिंबर पर खड़े होकर हजरत उस्मान ने कहा यह आदमी कल मेरे पास मसला पूछने आया था और इसने मसला पूछते हुए कहा कि मेरी शादी को 6 ही महीने हुए और 6 महीने ही में मेरी बीवी ने एक बच्चा पैदा कर दिया। सुनिए लोगों, 6 महीने में शादी के बाद अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो हराम है, वो नाजायज बच्चा है, लिहाजा इसकी बीवी बदचलन मानी जाएगी और अगले जुमे को इसकी बीवी को संसार कर दिया जाएगा, पत्थरों से मार मार के हलाक कर दिया जाएगा। जुमे की नमाज खत्म हो गई, उस्मान गनी ने सलाम फेर दिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जैसी सलाम फेरा हजरत अली खड़े हो जाते हैं और कहते हैं लोगों, कोई भी आदमी अभी उठकर नहीं जाएगा, हमारे अमीर ने, अमीरुल मोमिनीन ने एक गलत मसला बता दिया है, शायद उनको जानकारी नहीं है। हजरत अली मुसल्ले पर जाते हैं और लोगों से मुखातब होते हैं। इन्होंने कहा 6 महीने के बाद जो बच्चा पैदा होगा, 6 महीने के बाद जो बच्चा पैदा हुआ वो हराम है, वो नाजायज है, वो गलत है, और उसको औरत को संसार कर देने का, पत्थरों से मार देने का भी हुक्म जारी कर दिया। गलत है आपका जवाब, आपका मसला।
عثمان غنی کہتے ہیں علی آپ ہماری بات کو غلط کہہ رہے ہیں؟ کہا جی ہاں آپ کی بات کو غلط کہہ رہا ہوں. کیا اللہ کے نبی کے زمانے میں کسی عورت نے 6 مہینے میں بچہ پیدا کیا ہے؟ حضرت علی کہتے نہیں. کیا اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ 6 مہینے کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا وہ حلال ہوگا؟ اللہ کے حضرت علی نے کہا کھل کر تو یہ بات بھی اللہ کے نبی نے نہیں کہی ہے. پھر تم کیسے کہہ رہے ہو کہ وہ بچہ جائز ہے ناجائز نہیں ہے؟ حضرت علی نے کہا امیر المومنین کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے ہیں؟ حضرت عثمان نے کہا قرآن پڑھتا ہوں لیکن کہاں لکھا قرآن میں کہ 6 مہینے کے بعد جو بچہ پیدا ہو جائے 6 مہینے میں جو بچہ پیدا ہو جائے وہ حلال ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. کیا قرآن کے اندر آپ نے یہ پڑھا ہے؟ کیا قرآن کے اندر آپ نے پڑھا ہے یہ آیت پڑھی ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں مکمل 2 سال. مکمل 2 سال. ہاں یہ پڑھا ہے میں نے. 2 سال کہاں؟ قرآن میں ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال میں ہے. یعنی عورت اپنے بچے کو 2 سال کے اندر اندر دودھ چھڑا سکتی ہے. 2 سال پورے ہونے کے بعد 1 دن بھی زیادہ نہیں پلا سکتی ہے. عربی مہینے جوڑے جائیں گے. عربی 2 سال کہاں؟ ہاں تو کہا کہ 2 سال میں دودھ چھڑائیں یا 2 سال تک دودھ پلائیں. حضرت عثمان بگڑ گئے. ارے بات تو ایک ہی ہے. تو دودھ پلانے کی مدت ہے یہ، بچے کی بتاؤ. ہم تو کہہ رہے ہیں 6 مہینے کے بعد جو بچہ پیدا ہوا وہ حرام کا. آپ ہمیں دلیل دے رہے ہیں قرآن سے دودھ پلانے کی. حضرت علی نے کہا وہیں آ رہا ہوں، پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے. حضرت عثمان نے کہا 2 سال. کہا 2 سال ہے؟ ہاں. 2 سال میں مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ کہا 1 سال میں 12، 2 سال میں 24. کہا 24 مہینے یاد رکھنا کہ ہاں. عثمان غنی نے کہا 24 مہینے کتنے ہوئے؟ کہا 24 مہینے 2 سال. 24 مہینے کس کے ہوئے؟ دودھ چھڑانے کے. 24 مہینے کے بعد دودھ نہیں پلا سکتی ہے ماں. کہا اچھا ٹھیک ہے. آئیے اب قرآن کی تیسری آیت میں بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، عورت کے حمل کی مدت یعنی پیٹ میں بچے کی مدت اور فصال اور دودھ چھڑانے کی مدت دونوں کو جوڑ کر اللہ نے کہا 30 شہرن، 30 مہینے. 30 مہینے. جب اللہ نے حمل کی مدت اور دودھ پلانے یا چھڑانے کی مدت 30 مہینے بتائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مدت حمل کی ہے، ایک مدت دودھ پلانے کی ہے. دونوں مدتوں کو جوڑا تو کتنے ہوئے؟ کہا 30 مہینے. کہا 30 میں 2 سال یعنی 24 مہینے دودھ پلانے کے ہو گئے. تو 30 میں سے 24 کو الگ کر دو تو کتنے ہوئے؟ کہا کتنے بچے؟ کہا 6. کہا یہ 6 مہینے حمل کی مدت ہوئی قرآن کی روشنی میں. یعنی عورت 6 مہینے کے بعد بھی بچہ پیدا کر سکتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ بھی حمل مانا جائے گا اور یہ عورت کی حمل کی اقل مدت ہے. عثمان توبہ کیجئے، ایک عورت کو قتل کا حکم نافذ کر دیا آپ نے. اپنے جملے واپس لیجئے. قرآن کی روشنی میں عورت 6 مہینے کے بعد بھی بچہ پیدا کر سکتی ہے اور یہ بچہ جائز مانا جائے گا، یہ بچہ حلال مانا جائے گا، یہ بچہ صحیح مانا جائے گا. یہ اسی آدمی کا بچہ ہے کیونکہ 6 مہینے سے پہلے پیدا نہیں ہوا، 6 مہینے کے بعد پیدا ہوا ہے. حضرت عثمان دوبارہ منبر پہ کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں اے اللہ اگر آج اس مسجد کے اندر علی نہ ہوتے تو میں قاتل ہو جاتا، ایک عورت کے قتل کا حکم نافذ کر دینے والا قاتل بن جاتا. میرے بھائیوں بڑے بڑوں سے غلطی ہوئی ہے، حضرت عثمان غنی جیسوں سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن ہمارے امام اور بزرگوں سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ بزرگ جو ہوتے ہیں ان کو ہم نے اور آپ نے بزرگ بنایا ہے اور محمد رسول اللہ کو اللہ نے بزرگ بنایا ہے. جس کو اللہ بزرگ بنائے اس سے غلطی نہیں ہوتی ہے اور اللہ نے جس کو بزرگ نہیں بنایا وہ معصوم عن الخطا نہیں ہے. ہم سے آپ سے سب سے غلطی ہو سکتی ہے، سب سے غلطیاں اور خامیاں ہو سکتی ہیں. تو میرے پیارے ساتھیوں یہ چیز ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. بہت سے لوگوں کے نکاح بڑے کمزور ہوتے. ہمارے یہاں ایک مولوی آیا، اس نے کہہ دیا جس نے مولوی جرجیز کا تقریر سنی اس کے نکاح ٹوٹ گئی.
تو ایک مولانا آیا, وہ کہنے لگا کہ جس نے تقریر سنی ہے مولانا جرجیز کی, وہ دوبارہ ہم سے نکاح پڑھوائے. اب وہاں ایک آدمی گیا, کہتا مولانا صاحب میرا نکاح پڑھا دیجیے, ہم تو سنے آئے تھے تقریر. مولانا پہلے سن لیتے, بعد میں کہتے نکاح پڑھاؤ. الحمدللہ نعمتہ و نستعینہ, پورا نکاح قبول کیا, ہاں ہو گیا. ایک سر پھرا بھی پہنچ گیا, کہنے لگا مولانا صاحب میرا بھی نکاح ٹوٹ گیا, میں بھی سنے آیا تھا. بیٹھ, اس نے پڑھا دیا کہ قبول کیا, کہاں. اچھا ایک بات بتاؤ مولانا صاحب, میں نے تقریر تو بہت پہلے سنی تھی مولانا جرجیز کی, 3-4 سال پہلے. نکاح آپ نے آج پڑھایا ہے, تو بیوی آج نہ حلال ہوئی کہاں؟ اور اس سے پہلے جو ہم اپنی بیوی سے مل چکے اور 2 بچے پیدا ہو گئے, وہ بچے حلال ہیں کہ حرامی؟ کمینہ کہیں کا آ گیا میرا امتحان, اس کو بگا دیا. ارے اس کا جواب تو نا, وہ بچے حلال ہیں کہ حرامی؟ ایک نے تو بڑی عجیب بات کہہ دی, بڑی عجیب. ایک آدمی وہ کہنے لگا کہ تم اپنی بیوی کا حلالہ کرو. پھر مولانا جرجیز کی تقریر سن کے آیا, وہ کہنے لگا حلالہ کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ تو اپنی بیوی کا نکاح ایک رات کے لیے کسی دوسرے مرد کے ساتھ کر, پھر وہ طلاق دے گا صبح ہو کر, پھر 3-4 مہینے کے بعد عدت پوری کرنے کے بعد پھر تم اس سے نکاح کر لینا, تمہارے لیے حلال ہو جائے گی. وہ کہنے لگا صاحب میری بیوی تو نہیں مانے گی, وہ تو پکی وہابی ہے, اہل حدیث گھر کی ہے. کہ اچھا, اور پھر ایسا آدمی ملے گا کون مولانا صاحب؟ مان لو ہو سکتا ہے نکاح کر لے, کل طلاق نہ دے تو مولانا پگڑی والے تھے, کہنے لگے اگر شک ہے کہ طلاق نہیں دے گا تو گھبراؤ نہیں, میرے ساتھ کر دو آج کی رات نکاح, میں تو صبح جاؤں گا, کل طلاق دے دوں گا میں. اب اس کی کھوپڑی تو بھرش تھی, ہاں ان سے زیادہ ایماندار کون ملے گا, سب کے سامنے وعدہ کر رہا ہے, چلو انہی سے کر دیتے نکاح. اب عورت تو بھائی اہل حدیث گھر میں آیا, کہنے لگا مولانا صاحب اپنی بیوی سے کہ تمہیں حلالہ کرانا پڑے گا. وہ جانتی سب تھی, میری تقریریں سنتی ہے تو وہ جانے گی نہیں. کہتی حلالہ کیا ہوتا ہے؟ کہ تمہیں ایک رات کے لیے دوسرے مولوی سے نکاح کرنا پڑے گا, دوسرے سے نکاح کرنا پڑے گا. کہ شرم نہیں آتی تمہیں؟ بیوی ہوں آپ کی, مرتے اب قبر کی مٹی دیکھنا پسند کر لوں گی, دوسرے مرد کا چہرہ نہیں, اور تم کیسے ہو ایک رات کے لیے دوسرے کے پاس بھیج رہے ہو؟ کہ دیکھ نکاح تو تیرا ٹوٹ گیا ہے, نکاح کرنا پڑے گا, ہم نے بہت اچھے مولانا ڈھونڈ لیے. کہ کون؟ تو وہ جو آئے تھے جنہوں نے بلا ان کو. عورت بولی بلا ان کو, میں ان سے کچھ بات پوچھوں گی. مولانا صاحب آئے کہ چلو دیکھ بھی لیں گے کیسی ہے شکل صورت کی, اور بات بھی کر لیں گے. وہ سامنے آ کے بیٹھ گئی, خوبصورت تو تھی, مولوی صاحب کا دل للچا ہی گیا تھا پہلے سے. کہنے لگی مولانا صاحب پرابلم بتائیے کیا ہے؟ کہ آپ کے ہسبینڈ نے ان کی تقریر سن لی, ان کا نکاح ٹوٹ گیا, تم ان کے نکاح میں اس لیے حلالہ ہوا. کہ اچھا حلالہ کیا ہوتا؟ کہ تمہیں ایک رات کے لیے دوسرے کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا. کہ اس کی تو گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آدمی طلاق دے دے, پھر کیا ہوگا؟ میری بچوں کی زندگی کیا ہوگی؟ اسی لیے تو میں آیا ہوں تم سے نکاح کرنے, مجھ سے کر لو, آج کی رات رکھوں گا, صبح طلاق دے دوں گا تمہیں. کہنے لگے اچھا شادی تو مرضی سے ہوتی ہے, اگر میری مرضی تم سے نہ ہو تو نہیں, سوچ لو بھائی, بھروسے والے ہیں ہم, کل صبح طلاق دے دیں گے. کہتی اے مولوی سن, اب کیا تقریر کس نے سنی؟ کہ تمہارے شوہر نے. شوہر بولا اے بدتمیزی سے بات مت کر میرے مولانا سے. وہ کہتی ہے سن چپ, بدتمیزی نکاح تک کرنے کے لیے لایا, ایک رات کے لیے اس کے پاس بھیجنے کے لیے بھی تیار ہو گیا, اس سے بڑی بدتمیزی کیا ہوگی؟ آدمی بولا اے تم بہت زیادہ بول رہے ہو, چپ, یہ بتا کہ تقریر کس نے سنی؟ کہتا میں نے. نکاح کس کا ٹوٹا؟ کہ غلطی کس کی تھی؟ کہ میری. تو میں کیوں حلالہ کروں, تو کر حلالہ, جا. آدمی کہتا میں کس کے ساتھ کروں؟ کہ اسی ساڑھ کے ساتھ کرنے جو آیا ہوا ہے, میرا کیوں کرا رہا ہے؟ میں تو گھر میں بیٹھی تھی, میں نے تھوڑی تقریر سنی ہے, تو نے سنی, تو کرا حلالہ. مولوی چپل اٹھا کے بھاگ جاتی سکتی, میں ساتھ کروں گا. وہ بھاگا سیدھے, کہتا بڑی خطرناک ہے, اور دوسرے دن تقریر کرتا ہے کہ کسی اہل حدیث گھر میں شادی مت کرنا, ان کی بکریاں بھی اہل حدیث ہوتی ہیں. یہ حالات ہیں, یہ حالات. ان مولویوں کو شرم نہیں آتی؟ باقاعدہ بورڈ لگے ہوئے حلالہ سینٹر, جن کی عورتوں کو طلاق ہو گئی ہے پریشان نہ ہو, 20
20 साल से लेके 80 साल तक के मौलवी यहाँ मौजूद हैं हलाला करने के लिए। अरे उसका नाम रख दो, किराए के सांड यहाँ तैयार है। ये किराए के सांड है, इसका नाम होना चाहिए हरामा सेंटर, नाम रखा गया हलाला सेंटर। शर्म आनी चाहिए, शर्म। मेरे भाइयों, बातें जज्बाती भी हो गई, कुछ तौहीद पर हुई, कुछ रिसालत पर हुई। कल भी मेरा प्रोग्राम है, 1:30 बजने वाला है। 11:25 से मैंने बोलना शुरू किया।